یہ ایک مزدور سے بہت بڑے سرجن جراحی کے اسپیشلسٹ بننے کی کہانی ہے. یہ سرجن ڈاکٹر اعظم بنگل زئی کی کہانی. یہ شخص ایک مزدور تھا. انہوں نے کلات سے میڈیکل کی سیٹ لی اور جب ان کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ملحقہ بولان میڈیکل کمپلیکس اور بولان میڈیکل کالج کی عمارت بن رہی تھی. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا جب یہ میڈیکل کالج میں گئے کہ میں گھر سے کوئی پیسے نہیں لوں گا, میں 1 روپیہ بھی گھر سے نہیں لوں گا اور میں اپنے تمام اخراجات خود بیئر کروں گا. اور اس کے لیے انہوں نے یہ ٹھانی, انہوں نے مزدوری کرنا شروع کر دی اسی نئی عمارت اور کمپلیکس میں. تو صبح کے ٹائم یہ اپنے کالج اٹینڈ کرتے تھے, دوپہر شفٹ ان کو ایک ٹھیکیدار نے ترس کھا کر دے دی, یہ مزدوری کرتے تھے اور مزدوری پر بھی کتابیں لے جاتے تھے اور پڑھا کرتے تھے. کمرہ نمبر 16 میں یہ رہتے تھے ایک ہاسٹل کے, جو ابھی اس بولان میڈیکل کالج کی کمپلیکس کی جو ادارہ ہے اسی میں ملحقہ یہ کمرہ ہے. یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ان کی اس وقت کی تصویر ہے جب یہ مزدور ہوتے تھے, اور نیچے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تب کی ہے جب یہ مکمل طور پر سرجن بن چکے تھے اور کامیاب ہو چکے تھے. ان کی زندگی میں 3-4 بڑے اہم واقعات ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گے. یہ شخص 30 روپے دہاڑی پر لگا. ان کے والد نے بڑا ڈانٹا کہ بیٹے پڑھائی پر توجہ دو اور ساتھ یہ کام مت کرو. انہوں نے کہا نہیں, میں اپنے اخراجات خود بیئر کروں گا. دا سیلف ریلائنس, جو میں آج ہر میڈیکل کالج, ہر انجینئرنگ کالج, ہر فارمیسی کالج, ہر جگہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو یہ بات کرتا ہوں کہ دوران تعلیم کوئی ایسا ہنر, کوئی ایسا اسکل ای کامرس میں یا کہیں بھی ضرور سیکھیں جو آپ کو آپ کے پیروں پر کھڑا کر دے. خدا نخواستہ کہیں آپ کی ڈگری میں کوئی ریزسٹنس, کوئی فیلئر, کوئی اور وجہ آئے تو آپ کو یہ سب بیئر نہ کرنا پڑے اور آپ جو ہے بالکل بے روزگار ہو کر نہ پھریں. کم از کم ڈگری ایک الگ چیز ہے, پیٹ پالنا ایک الگ چیز ہے. میں بار بار یہ بات سمجھاتا ہوں. بعد میں لوگوں نے انجینئرنگ کی ہوتی ہے, ایون ڈاکٹری کی ہوتی ہے, وہ پھر دبئی میں, عمان میں, شارجہ میں کریم اوبر چلاتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ سارے فیصلے کرنے ہوں گے, ہمیں یہ سب دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف نہیں جا رہے. اینی ویز ان کی کہانی اب آپ سب کے سامنے ہے. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ان سے کچھ سیمنٹ ضائع ہو گیا اور ایک ٹھیکیدار نے ان کو نکال دیا. انہوں نے بڑی منت کی تو اس نے پھر آدھے دن کی دہاڑی جو ہے 15 دن کی کو دے دی اور انہیں بہت مارا. بہت عرصے بعد ان کی او پی ڈی میں ایک بزرگ شخص داخل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک مریض جو ہے وہ بھی داخل ہوتا ہے. تو یہ دونوں جب کٹھے آتے ہیں تو جو بزرگ شخص ہوتا ہے وہ اس مریض کے علاج کا کہتا ہے, وہ اس بزرگ شخص کا جاننے والا ہوتا ہے. تو جب وہ اس کا علاج کر چکتا ہے تو اس بزرگ کو کہیں سائڈ پہ لے جاتا ہے اور بڑا پروٹوکال دیتا ہے. بعد میں وہ اس بزرگ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ حیران ہو رہا ہوتا ہے بزرگ کہ بھئی میں ایک چھوٹا موٹا سا ٹھیکیدار ہوں, اس ڈاکٹر نے مجھے اتنا پروٹوکال کیوں دیا؟ تو اور کوئی نہیں, ڈاکٹر اعظم ہی ہوتے ہیں. اور وہ اس کو 15 روپے دہاڑی دینے پہ اور اس دن مار کھانے پہ, سیمنٹ ضائع کرنے پر واقعہ یاد کراتے ہیں تو ان کے پیروں میں گر پڑتا ہے. تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اگر اس دن تم مجھے ڈانٹتے نہ اور یہ ظلم نہ ہوتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. اور انہوں نے پھر پارٹ ٹائم کام کرنے کے لیے ریڈیو بھی جوائن کیا, وہاں پی ٹی وی بھی جوائن کیا اور یہ کوئٹہ میں کام کرتے رہے. پھر ایک اور ان کی زندگی کا بڑا واقعہ ہے. یہ بتاتے ہیں کہ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی میں جب یہ اپنی جے پی ایم سی میں ٹریننگ کر رہے تھے ڈاکٹر اعظم, تو ایک خاتون کا یہ آپریشن کر رہے تو ان کو اطلاع ملتی ہے کہ ان کی والدہ بہت بیمار ہیں اور ان کی بھی آنت میں کوئی ناڑ پھٹ گئی ہے اور آپریشن بڑا ضروری ہے. یہ کسی خاتون کا آپریشن کر رہے تھے تو یہ وقتی نہ فون پہ بات کر سکے نہ وہ آپریشن چھوڑ کر نکل سکے. تو اس خاتون کی تو انہوں نے جان بچا لی, لیکن بعد میں ان کو پتہ لگا کہ واپس کوئٹہ میں ان کی جو والدہ جن کی جان چلی گئی وہ اسی بیماری سے گئی جس کا یہ اس وقت آپریشن کر رہے تھے. یوں یہ اپنی والدہ کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکے. یہ ایک مزدور کی ڈٹرمینیشن تھی ٹورڈز ہز پروفیشن اور وہ ان کو کہاں تک لے آئی. تو اپنے فرض کی بجا آوری کے باعث اپنی والدہ کا آخری دیدار تک نہ کرنے والا شخص مزدور سے ایک بہت بڑا سرجن بنا. جس جگہ مزدوری کرتا رہا اسی جگہ آ کے پروفیسر بنا, اسی جگہ آ کے بڑا اسپیشلسٹ آ کر لگا اور خدمت کرتا رہا اور دنیا جہان سے ٹریننگ کر کے وہیں آ کر لگا. اور انہیں کہنا تھا کہ جب بھی وہ نئے بولان میڈیکل کالج کی بلڈنگ دیکھتے ہیں, اس کا ہاسٹل دیکھتے ہیں اور بولان میڈیکل کمپلیکس کی عمارتوں سے گزرتے ہیں تو انہیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس کمپلیکس کی اینٹیں میں نے خود رکھی تھیں, اس کی ریت میں نے خود کھودی تھی, اس کا سریا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈالا تھا
اور وہیں مزدوری کرتے کرتے آج میں اتنا بڑا اسپیشلسٹ بن گیا. سو دس اسٹوری ہیز اے لاٹ آف لیسنس فار آل آف اس. کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو ایک طبقہ ہے جو 25 سے 35 سال کا ماں باپ باہر بھیج دیتے ہیں, وہ اوورسیز اپنی زندگی تباہ کر لیتا ہے, 36 سال میں شادی ہوتی ہے, 38 سال میں فالج ہو جاتا ہے اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ایک طرف وہ سیلف ریلائنس طبقہ ہے جو 35-40 سال تک بھی ماں باپ کی گود میں بیٹھا رہتا ہے کہ وہ انہیں پیسے دیں, یہ پڑھیں, پھر کمائیں, پھر کھائیں. ایک طرف وہ طبقہ ہے. ہمیں ان دونوں طبقوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایک ایسے طبقے کی ضرورت ہے جو 18-19 سال کی عمر میں سیلف سسٹین ہو جائے. وہ اپنا چاہے کوئی بھی کام, اب اس میں یہ بھی بات آتی ہے, ایک طرف وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا, یہاں فرسٹ ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ کی ٹور ہی نہیں مان ہوتی. ایک طرف وہ شخص میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا, اسی ٹائم دوپہر کے ٹائم وہ شخص مزدور بھی تھا, لیبر تھا, اور تب وہ کس مقام پر پہنچا. تو آپ کو زندگی میں ایسا ہی کرنا ہے کہ آپ بیک ٹائم کبھی بھی آڈ جابس کو, اپنے اسٹرگل کے ٹائم میں کوئی بھی آڈ جاب آپ کو ملے تو آپ نے نہیں جھجکنا. میں جب میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا میں ریڈیو کیا کرتا تھا, اور مجھے ایک شو کے 200 یا 300 روپیہ ملا کرتے تھے 2011-12 میں. وہ کسی کام کے نہیں تھے اس ٹائم, لیکن ہم نے پارٹ ٹائم کچھ نہ کچھ لائف میں ایسا کیا. آج اگر آپ مجھے کیمرے پہ دیکھتے ہیں اور باقی ڈاکٹرز کو نہیں دیکھتے تو یہ اس پارٹ ٹائم اسٹرگل کا نتیجہ ہے جو میں نے ایکسپریس میں کالم لکھے اور چیزیں کی. دنیا میں کوئی بھی شخص اگر کسی بھی مقام پر پہنچنا چاہتا ہے تو 3 چیزیں یاد رکھے. ایک تو وہ اپنی ڈگری کو اپنے روزگار کے ساتھ نتھی نہ کرے. ڈگری ایک الگ چیز کا نام ہے, پڑھائی, شعور. روزگار ایک الگ چیز کا نام ہے, اس کے لیے کولیٹرلز دیکھیں. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کسی مقام پر پہنچ کے بھی کریم اوبر چلانی پڑے, تو بہتر ہے وقتی ہی اپنے روزگار کے لیے ساتھ ای کامرس, امیزون, ڈراپ شپنگ کچھ نہ کچھ کر لیں. دوسرا, کام میں آر نہیں ہونی چاہیے. اف یو ہیو ٹو ڈو آڈ جابس ٹو ڈو سم تھنگ بگ, ڈو آڈ جابس, لیکن آپ وہ بڑا کریں. اور تیسرا, آپ زندگی میں اپنے ساتھ کیے گئے ظلم والے چہروں کو خود ظالم بن کر یاد نہ رکھیں, مظلوم بن کر یاد رکھیں. اور اگر وہ چہرہ کبھی دوبارہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کو احساس دلائیں کہ تو ظالم تھا, میں ظالم نہیں تھا, میں تب بھی مظلوم ہوں, میں آج بھی مظلوم ہوں. اس کی بخشش یہاں بھی ہوگی, اس کی بخشش وہاں بھی ہوگی. ڈاکٹر عفان کیسر, سائننگ آف.